اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، معرفت محمد و آل محمد کے سلسلے میں آج ہم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے اللہ کی سرگوشی اور فرشتوں کا آپ پر سلام بھیجنے کا احوال آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ محترم سامعین، جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ غزوہ طائف کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی، جس پر لوگ کہنے لگے، جن میں دو پہلے شیخین بھی شامل تھے، کہ رسول خدا نے ہمیں چھوڑ کر حضرت علی علیہ السلام سے سرگوشی کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے لوگوں میں خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو تم کہتے ہو کہ میں نے علی سے سرگوشی کی ہے، خدا کی قسم میں نے علی سے سرگوشی نہیں کی، بلکہ اللہ نے اس سے خود سرگوشی کی ہے۔ محترم سامعین، ایک اور روایت میں ابو رافع کا بیان ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو سورہ برات کی آیت کی تبلیغ کے لیے روانہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آپ اسے چھوڑ رہے ہیں جس سے کئی بار میں نے سرگوشی کی ہے، اور اسے بھیج رہے ہیں جس سے میں نے کبھی سرگوشی کی ہی نہیں۔ جس کے بعد حضرت نے ابو بکر کو واپس بلا لیا اور حضرت علی علیہ السلام کو تبلیغ سورہ برات کے لیے روانہ کیا۔ چلتے وقت حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ مجھے وصیت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے وصیت کرے گا اور وہ تجھ سے سرگوشی کرے گا۔ چنانچہ سورہ برات کی تبلیغ کے دن نماز ظہر سے لے کر نماز عصر تک اللہ نے حضرت علی علیہ السلام سے سرگوشی کی۔ محترم سامعین، اس سلسلے میں حمران بن عین کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام سے سرگوشی کی تھی، جس پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، طائف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام سے سرگوشی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حرام، حلال اور تعویل کی تعلیم دی اور رسول خدا نے ان تمام باتوں کی علی کو تعلیم دی تھی۔ جابر کہتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اسی دوران آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور طویل وقت تک حضرت علی علیہ السلام سے سرگوشیاں کرتے رہے، جس پر لوگوں نے حضرت سے کہا، آج آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے طویل سرگوشیاں کی ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں نے اس سے سرگوشی نہیں کی، بلکہ اللہ نے اس سے سرگوشی کی ہے۔ محترم سامعین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر زخمی ہوئے اور انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے منصب خلافت کے لیے 6 رکنی شورا تشکیل دی، اور جب شورا کا اجلاس ہوا تو حضرت علی علیہ السلام نے اہل شورا سے فرمایا، میں تم سے جو کچھ بیان کروں اگر وہ حق ہو تو اسے قبول کر لینا، اور میری بات غلط ہو تو تم اس کی تردید کر دینا۔ پھر آپ نے وہاں اپنے بہت سے فضائل کا تذکرہ کیا اور اپنی ہر خاصیت کے لیے اہل شورا سے پوچھتے تھے کہ کیا یہ سچ ہے؟ اس کے جواب میں اہل شورا آپ کے بیان کی تصدیق کرتے تھے۔
حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے اہل شورا سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ طائف کے دوران مجھ سے سرگوشی کی تھی جو کہ لمبی ہو گئی؟ تم میں سے کچھ افراد نے حضرت سے کہا تھا، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں نظر انداز کر کے علی سے سرگوشی کی، اور رسول خدا نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، میں نے اس سے سرگوشی نہیں کی بلکہ اللہ نے خود اس سے سرگوشی کی۔ تو اب بتاؤ کیا یہ بات سچ ہے؟ تمام حاضرین نے مل کر کہا، جی ہاں یہ سچ ہے۔ محترم سامعین، اس روایت کو اہل سنت محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، جن میں امام ترمذی، ابن کثیر اور سمانی زیادہ اہم ہیں۔ محترم سامعین، ایک اور واقعے میں جنگ بدر کی شب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کنویں سے پانی لانے کا حکم دیا، مگر رات کی تاریکی، خاموشی، وحشت اور خوف کی وجہ سے سب نے خاموشی اختیار کر لی، جس پر حضرت علی علیہ السلام مشک لے کر کنویں کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے وہاں سے پانی بھرا اور آپ پانی لے کر آ رہے تھے کہ تیز ہوا کا جھونکا آیا جس سے پانی بہہ گیا۔ آپ دوبارہ کنویں پہ واپس آئے اور مشک بھری، پھر تیز ہوا کا جھونکا آیا اور پانی زمین پر بہہ گیا۔ الغرض 3 بار ایسا ہوا۔ چوتھی بار آپ نے مشک بھری اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور انہیں حالات سے مطلع کیا، جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی ہوا میں جبرائیل امین 1000 فرشتوں کو ساتھ لے کر گزرے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام کیا تھا، اور دوسری ہوا میں میکائیل 1000 فرشتوں کو ساتھ لے کر گزرے تھے اور انہوں نے بھی آپ کو سلام کیا، اور تیسری ہوا میں اسرافیل 1000 فرشتوں کو ساتھ لے کر گزرے تھے، انہوں نے بھی آپ کو سلام کیا تھا، وہ سب آپ کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ محترم سامعین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کی مجلس شورا کے اجلاس میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنی ایک یہ بھی فضیلت بیان کی تھی کہ بتاؤ شب بدر ملائکہ نے تمہیں سلام کیا تھا یا مجھے سلام کیا تھا؟ سب نے مل کر کہا، ملائکہ نے آپ کو ہی سلام کیا تھا۔ محترم سامعین، آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔